اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات چلی ہے کھانے پر عیب نکالنے کی. نہ نکالا کرو عیب، نہ لڑا کرو اپنے گھر والوں سے، صبر کر لیا کرو. ایک بہت گناہگار شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اس کے دوستوں نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. لوگ بڑے حیران ہوئے، تو تو بڑا گناہگار، تیری مغفرت کیسے ہو گئی؟ کہتا ہے گناہگار تو تھا. ایک بار میری زوجہ نے کھانا بنایا اور کھانے میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا. بڑا غصہ آیا، بڑا غصہ آیا کہ ابھی سزا دوں. ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے کوئی شیر ببر بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ہی کھانے میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہوگی تو ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہوں گے، پلیٹ بھی پھینک دیتے ہوں گے. کہتے ہیں میرا بھی بڑا غصہ ہے کہ بدلہ لے لوں، مگر دل ہی دل میں سوچا کہ آج میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے، میں چلا بدلہ لینے. میں صبح سے شام اپنے رب کی بارگاہ میں کتنی کوتاہیاں کرتا ہوں، کتنی غلطیاں کرتا ہوں، وہ تو مجھ سے کوئی سزا نہیں دیتا، وہ تو مجھے چلا ہی جا رہا ہے، نبھائی جا رہا ہے. کہتا کچھ نہیں کہا، سنیے گا زبان سے کچھ نہیں کہا، بس میں نے صبر کر لیا اور کھانا کھا لیا، اگنور کر دیا. دیٹس اٹ. اللہ دلوں کے حال جانتا. اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، چل آج غلطی کی آئندہ مت کرنا، آئندہ کرو گی تو پھر سزا دوں گا. نہیں، کوئی اترایا نہیں، کوئی جتلایا نہیں، کچھ بھی نہیں، دل ہی دل میں معاف کر دیا. مرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ اس روز تم نے اپنی بیوی کو، میری بندی کو کھانے میں غلطی کرنے پہ جو معاف کیا تھا، تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا. میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ ہے معافی کی فضیلت، یہ ہے صبر اور یہ ہے نرمی. ہم تکلیف دینے نہیں آئے دنیا میں. خدا را یہ بہت تھوڑی سی لائف ہے، سمجھو میری بات کو. تھوڑے دنوں میں ہم سب نے دنیا سے چلے جانا ہے. جتنا جینا ہے نا خوشیاں بکھیر کے جیے، پیس اور لو اور محبت دے کر جیو. کیوں تکلیفیں دیتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کہ جن سے ملنے کو جی نہیں چاہتا ہے. بندہ کیا یار ملیں گے نا تو کوئی تنظیم کرنا ہے انہوں نے، کانٹے لگے ہوتے ہیں. ایسا لگا کچھ شخصیات پہ کانٹے لگے، ہاتھ ملاؤ تو کانٹا چبو دیتے ہیں. بندہ بولے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار. ایسے لوگوں کا بندہ فون بھی نہیں اٹھاتا. جب فون اٹھاؤں گا تو جناب کم از کم آدھا گھنٹہ انہوں نے بات کرنی ہے اور دنیا بھر کی پنچات کرنی ہے. ایسے نہ بنو. لوگوں کے لیے کمفرٹ زون رکھیں. آپ ایسے بن جائیں کہ لوگ آپ سے بات کرنے میں خوش ہوں، آپ کے قریب آنے میں ان کو مزہ آئے. اچھا بہت سارے انداز ہیں، چونکہ وقت تھوڑا ہے، ورنہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ ہم کہاں کہاں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. پڑوسی، ہم سمجھتے پڑوسی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، لیکن پڑوسی کے حقوق کتنے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. سنیے گا، صحابہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ فرمانے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں بھائی میرا گھر ہے، اس کا گھر ہے. بچہ ان کا غلطی کر جائے ہم نے آستین چڑھا کے لڑائی کرنی شروع کر دینی ہے. اچھا پڑوسیوں کو تکلیف کیسے دیتے ہیں؟ اپنا گھر دھویا، اب اس کے گھر کے آگے پانی پڑا ہوا ہے، اپنے گھر کا کچرا ادھر جا کے رکھ دیا، رات دیر سے. اب یہ بلڈنگوں میں جو رہتے ہیں بالخصوص، اب اوپر والا جناب رات کو ہی کاریگری کر رہا ہے، اپنے سارے فرنیچر کو رات کو ہی سیٹ کرنا ہے، نیچے والوں کی نیند برباد ہوتی ہے تو ہو جائے، ڈرل مشین سے سوراخ کر رہے ہوتے ہیں. تو خدا را سوچئے کہ آپ جاگ رہے ہیں، ساری بلڈنگ نہیں جاگ رہی ہے. اب آپ جو بنگلوں میں رہتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں سوچ لیں کہ میں کہاں کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بنتا. اچھا آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے. مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا. ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک پڑوسی یہودی تھا. آپ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، اس کو بڑی آپ سے جو ہے نا کس کو جیلسی تھی کہ یار یہ مسلمان اتنا بڑا عالم دین میرے برابر میں رہتا ہے. وہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر اپنے گھر کی گندگی پرنالے کے ذریعے روزانہ آپ کے گھر میں پھینکتا. گندگی پرنالا سمجھ گئے نا آپ، جو بارش کے لیے ہوتا ہے، تو روز گندگی پھینکتا. سیدنا مالک بن دینار روز اسے پانی ڈال کے صاف کر لیتے. ایک دن، 2 دن، 4 دن، اس نے کبھی تو لڑائی کریں گے، کبھی تو جھگڑا ہوگا. کئی دن گزر گئے، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. کہا میں روز گندگی بھیجتا ہوں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں تکلیف تو بڑی ہوتی ہے. آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے کہ غصہ پینے والے اللہ کو محبوب ہیں، میرے اللہ کو معاف کرنے والے پسند ہیں. میں پانی ڈال کے دھو دیتا ہوں اور صبر کر لیتا ہوں. وہ کہتا ہے حضرت اب بعد میں گھر کی گندگی صاف کیجئے گا، میرے دل کی گندگی کو صاف کیجئے. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا.
ہمارے اسلاف وہ تھے جن کے پڑوسی غیر مسلم ہوتے تو اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے. ہمارا اخلاق یہ ہے کہ ہمارے مسلمان پڑوسی ہماری وجہ سے پریشان ہیں. آپ خود بتاؤ, میرا اور آپ کا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو, کیا ہمارے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوگا کہ یار اتنے اچھے ہوتے مسلمان؟ وہ تو شاید یہ کہے گا یار مسلمان ایسے ہوتے, اسلام ایسا مذہب ہے. خود سوچئے.